کے راستے میں جا رہے ہیں وہ کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے بڑے نصیبے والے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ فرمایا، رات کا وقت تھا، صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول کیا یہ رات ہم اپنے گھروں میں گزار لیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہاری یہ رات بھی جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں گزرے؟ صحابہ سمجھ گئے اور رات ہی کو اللہ کے راستے میں چلے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کو تیار کیا، جمعے کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی، روانہ کیا اور ہدایت دی کہ یہ زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ، اور فجر کے بعد جماعت جا رہی ہے۔ عبداللہ بن رواحہ کے دل میں یہ آ گیا، جمعے کا دن ہے، سفر بھی گھوڑوں اور اونٹوں پر یا خچروں پر ہے، میرے پاس تیز سواری ہے، کیوں نہ میں مسجد نبوی میں ٹھہر جاؤں اور حضور کے پیچھے جمعہ پڑھ کر جاؤں، کیونکہ شہادت کی خوشخبری ملی ہے، دل میں کوئی ذرہ برابر فکر نہیں، فخر ہے اور خوشی ہے کہ شہید ہو جاؤں، لیکن حضور کے پیچھے جمعہ۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھی اور دیکھا، اے ابن رواحہ تم پیچھے کیوں رہ گئے؟ تو عرض کیا، اجمع معاک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ جمعہ میرے یہاں مدینے میں یہ آخری جمعہ ہے، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ کر جاؤں؟ اب اس میں حضور کی عقیدت اور محبت، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا اور مسجد نبوی کی عقیدت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تمہارے ساتھی کتنا آگے چلے گئے؟ اے اللہ کے رسول آدھا دن تو ہے اور سواری تیار ہے، سواری کو ذرا تیز دوڑاؤں گا، شام تک پہنچ جاؤں گا۔ انہوں نے تو آدھے دن کی مسافت کو طے کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غدوته۔ تبلیغی عوام، اے عبداللہ بن رواحہ مسجد نبوی میں ٹھہرے، مجھے دیکھا، میرے پیچھے نماز پڑھی، خطبہ اور میری دعا میں شریک ہوئے، ان اعمال کا ثواب تمہیں مل گیا۔ اس پر اللہ کا رسول مزید کہہ رہا ہے، روئے زمین کے خزانے کے مالک ہو کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، تو وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اور دین کی دعوت اور غزوے کے لیے گئے ہیں، تم ان کے آدھے دن کے ثواب کو پہنچ نہیں سکتے۔ اس لیے بھائی جلدی نکلنا، جو ذمہ دار ساتھی ہوں ان کی طاعت ہماری تربیت۔ حضور صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، تنگی میں، فراخی میں، خوشی میں اور پریشانی میں، ہر حال میں، علی السمع والطاعہ، کہ ہم اپنے بڑوں کی بات کو سنیں گے اور طاعت کریں گے۔ یہ ایک تربیت ہے۔ فرمایا جس نے میرے امیر کی اطاعت کرنا سیکھ لی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس کے لیے اللہ کی اطاعت آسان ہوگی، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جی ہاں، تو امیر کی ذمہ دار کی ساتھی کی بات کو مان کر چلنا ہے اور اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ ہم نے پوری دنیا کی نیت کی ہے، تشکیل جہاں بھی ہو جائے۔ جب نیت ہماری پوری دنیا کی ہے، صحراؤں میں تشکیل ہو، جنگلوں میں تشکیل ہو، شہروں میں تشکیل ہو، ہم پورے عالم کو دیکھ کر محنت کر رہے ہیں، سامنے رکھ کر محنت کر رہے ہیں، اللہ ہماری تربیت بھی اس کے مطابق فرمائیں گے، اللہ ہماری نیت اور اعمال کا اثر پورے عالم پر ڈالیں گے، اور قیامت میں اجر بھی ہمارے اعمال کا اسی طرح ملے گا۔ ایک اپنی ذاتی حیثیت سے ایک عمل کو کرنا ہے، ایک پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ایک گھڑی کھڑے ہونے والے کا ثواب بیت اللہ کے اندر شب قدر اور رمضان کی اور حج اسود کے سامنے عبادت سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ تو اس لیے بھائی ساتھیوں کا آپس میں جڑنا اور اپنے آپ کو حوالے کر دینا، جہاں کی تشکیل ہو وہاں کے حالات معلوم کر لیں، کیونکہ ہم سیر سپاٹے کے لیے نہیں جا رہے، ہم تو اپنی تربیت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے لیے، اور ہماری تربیت کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے، سیکھنے والے اپنے اندر صفات پیدا کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ رہے ہیں، تو جن میں محنت ہو رہی ہے وہ بھی اثر لے رہے ہیں اور وہ ان کو بھی ہدایت مل رہی ہے۔ ایسا اللہ نے عمل عطا فرمایا کہ کام کرنے والے سیکھ رہے ہیں، ان کی بھی اصلاح اور تربیت، اور جہاں جن کے پاس جا رہے ہیں، جن میں محنت کر رہے ہیں، ان کی بھی اصلاح اور تربیت۔ اس لیے بھائی ہم نے جو ہے امیر کی اطاعت کرنی ہے، امیر کی مان کر چلنا، مساجد کو لازم پکڑنا ہے، تو جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر وہاں کے کیا حالات ہیں، ہم دین کی محنت کو زندہ کرنے کے لیے، دین اور دینی سطح، دین کی محنت کی سطح کیا ہے، پھر ابھی سے ان کے لیے دعائیں کرنا اور فکر کرنا۔ یہ عقل اور سمجھ اور فکر انسان کی وہ نعمت ہے کہ جب اللہ کے دین کے لیے اس کو استعمال کرے گا، اللہ برکتیں عطا فرمائیں گے، اللہ راہیں سجھائیں گے، ہدایت دینے والے اللہ ہیں۔ اور بھائی اگر ہمارے ساتھ
کوئی عام سے دیہات کے لوگ ہیں یا بیرون ملک کے ساتھی ہیں تو پرچے پر پورا پتہ لکھ کر ان کو دے دیں کہ سفر میں کہیں اترتے ہیں کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو ان کے پاس پتہ ہو کہ بھی فلاں جگہ جانا ہے. اور انتظام کے اعتبار سے جو ہے سفر کا خرچہ، کیونکہ ہم جو لوگوں کے پاس ہے اس سے استغنا، ان کی طرف ہماری نظر نہ ہو، ہماری جان لگے ہمارا مال. وجاہدوا باموالکم وانفسکم، مال بھی لگاؤ اور جان بھی لگاؤ. صحابہ کے پاس مال زیادہ نہیں تھا، وہ تو بیچارے فقر و فاقے والے تھے، لیکن جو کچھ تھا وہ لگایا. اور پھر اللہ نے دنیا میں بھی ان کو کتنا دیا اور آخرت میں بھی کیا اللہ نے وعدے کیے. مقصود نہیں کہ زیادہ ہو وہ لگاؤ، جتنا ہو وہ لگا دو. اس لیے جاتے ہوئے بھائی ایک وقت کا تیار کھانا لے جائیں، کہیں ہم بے وقت پہنچیں تو کسی کو تکلیف نہ ہو، ساتھی پریشان نہ ہو. اور ترتیب کے لیے خرچہ بھی جمع کر لیا جائے، راستے کا زیادہ کرایہ ایک طرف کا اور ایک وقت کے کھانے کا یہ جمع کر لیا جائے. اور یہ پیسے جو ہے ایک ساتھی کے پاس نہ رکھ سکتے، ہو سکتا ہے پیچھے رہ جائے اور کوئی بات ہو جائے، 2 یا 3 ساتھی کم از کم ہو، ان کو تقسیم کر. خدا نخواستہ ایک ساتھی رہ گیا تو جماعت کو کوئی نقصان نہ ہو. اور بھائی جاتے ہوئے اپنا یعنی ہلکا سے ہلکا ساز و سامان، زیادہ چیزیں نہ لے جائیں، تکلفات کی چیزیں نہ لے جائیں. اس لیے سامان ہلکا ہو، خدمت کا سامان بھی ہو. بھئی آج کل احتیاط کے اعتبار سے بتا رہے ہیں یہ سلنڈر ہیں گیس کے، تو سفر کے دوران ان کی گیس کو نکال دیا جائے، ان کو خالی کر لیا جائے. اور بھئی جلدی، جیسے میں نے عرض کیا، اللہ کے راستے میں 2 ساتھی ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سفروں کے دوران اکٹھا رہنے کی ترغیب دیتے تھے اور پھر 2 3 کی جوڑیاں بھی بنا دیتے تھے. ایک نیا ساتھی ہو، ایک پرانا ساتھی ہو، دونوں ساتھی یہاں سے دعائیں پڑھ کے جب آدمی اپنے مقام سے کہیں نکلے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. گھر سے نکلے تو یہ دعا، گھر سے نکلتے ہوئے اپنے مقام سے نکلتے ہوئے دعا پڑھتا ہے. یہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعائیں. کوئی عمل ایسا نہیں جس میں اللہ کے رسول نے دعا نہ بتائی ہو جس میں ناگواریوں سے حفاظت اور اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، خیرخواہی اور کوئی دعائیہ کلمات، کوئی ایسی خیر چھوڑی نہیں جس کی دعا حضور نے بتلائی نہ ہو. 24 گھنٹے انسان ان دعاؤں کا اہتمام کرے تو یہ دعائیں اس کے لیے ہتھیار اور حفاظت کا ذریعہ ہیں اور قلعہ ہیں.